ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، غالباً حضرت رابعہ سے کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابھی میں نے کہا نا دعا تو یہی کرنا چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بھڑک گئی، کہا یہ دعا کروا رہے ہو مجھ سے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے؟ میں دعا تو کروں گی لیکن پہلے یہ بتا کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ماں بھلا بندہ بھی کوئی اللہ سے ناراض ہوتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا لاکھوں بندے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ جب وہ موسم گرمی کا دیتا ہے تو کہتے ہائے کیسی گرمی ہے، برداشت سے باہر ہو گئی، جبکہ وہ مولا کہہ رہا ہے میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز ڈالتا نہیں۔ اگر تم اس کی یہ تمام قدرت سے راضی ہوتے تو اس کے موسموں کی شکایت نہیں کرتے۔ ایک بزرگ چلتے پھرتے راستے میں انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا، بارش آ رہی تھی، ارے یہ کیسے بے موسم کی بارش آئی؟ کبھی ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں بارش آئی، غیب سے انہیں ندا آئی کہ اے بندے کیا اب تو فیصلہ کرے گا کہ بارش کب ہونا چاہیے اور کب نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اتنا روئے کہ تقریباً 40 سال تک انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا۔ حقیقت میں میرے عزیزو آج اللہ کی رضا ہم چاہ تو رہے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا میں بھی اس کے ہر چیز سے راضی ہوں؟ وہ بندہ راضی ہے جو اس کی دی ہوئے انعامات پر بھی خوش ہے اور اس کے دی ہوئے مصیبتوں پر بھی خوش ہے۔ لیکن یہاں ہوتا نہیں ہے، بندہ مصیبتوں پر ناشکری کرتا ہے اور انعامات پر اسے بھول جاتا ہے۔ انعامات ملتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، کہتا میں نے کمایا، کبھی یہ نہیں کہتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ عزیزان گرامی اللہ کی رضا مانگو لیکن خود کو پہلے اللہ سے راضی کرو، یعنی اپنے آپ کے دل کو بھی راضی کرو کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے مولا کی مرضی سے ہوگا۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہت ملتی ہے۔ تم ناراض ہوگے اللہ تعالیٰ سے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تمہاری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ تم بندے ہو، اللہ سے ناراض ہونا یہی نہیں کہ اس کو صرف گالیاں دینا، بلکہ بہت ساری چیزوں کو برداشت نہ کرنا یہ بھی اللہ سے ناراضگی کی علامت ہے جو تمہارے ساتھ۔ کسی کا انتقال ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ظلم کیا؟ تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو گئی تو کیا اللہ کا ظلم ہے یہ؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن کچھ لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے نکل جاتے ہیں، کم سے کم اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے تھا، اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ قادر مطلق ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ وہ کس کی موت کب لکھا ہے جبھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں میں سے بھی مقرب فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے دیے ہوئے وقت سے ایک آن پہلے یا بعد کو ٹال سکیں یا پہل کر سکیں۔ وہ اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے۔ بندے مومن کو یہ چاہیے کہ ہر کام پر اس سے راضی رہے، اس کے بعد اس کی رضا کا سوال کرے۔ بات صحیح ہے؟ پہلے خود راضی ہو اللہ کے ہر حکمت سے اور اس کے بعد سوال کرے اے اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تب بات دونوں برابر کہلائے گی۔ تم تو ناراض ہو اس سے، تم اس کے بہت سارے کاموں سے اپنی رضا ظاہر نہیں کرتے ہو اور پھر اس سے دعا یہ کرتے ہو کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرما دے کہ اے بندے کیا تو بھی راضی ہے اپنی زندگی میں؟ ہاں تو کہہ دو کہ زبان سے، لیکن عمل تمہاری شکایت کر رہا ہوگا۔ بیماریوں میں میں سب کو بتا دیتا ہوں، اچھائیوں میں کسی کو نہیں بولتا۔ دکان 100 دن چلایا، 99 دن فائدہ رہا، ایک دن نقصان ہوا، وہ نقصان کے دن کئی لوگوں کو شکایت تو کر دے گا، فائدہ جتنے دن ہوا تھا وہ سب کو نہیں بتائے گا۔ ارے نہ بتاؤ نظر لگ جائے گی۔ انعامات کو تو تم نے بتایا نہیں، خسارے کو سب کے سامنے ذکر کیا، صحت کا تو کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں بہت ہٹا کٹا ہوں، صحت مند ہوں، اللہ کا فضل ہے، لیکن بیماری کو سب کے سامنے ذکر کیا۔
اللہ کی رضا یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت یہ بتاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں دنیا میں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بیماری اس کی مرضی سے، صحت مندی اس کی مرضی سے، دولت اس کی مرضی سے، غربت اس کی مرضی سے، کرسی اس کی مرضی سے ملے، یہ تمام چیزوں پر ہماری رضا پہلے ہو اور اس کے بعد ہم یہ سوال کریں اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ آگے کی آیت میں نے جو تلاوت کی ہے یہ دوسری بڑی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایک بات سمجھ کر کے چلیں، یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ پورا قرآن جو ہے جس میں خطاب جو ہوتا ہے، خطاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مخاطب کر کے بلانا، اے فلاں آپ آ جاؤ۔ اب بڑا آدمی کوئی کسی کا نام لے کر کے پکارے تو وہ اپنے پکار پر بھی رشک کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے میرا نام لے کر کے پکارا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اسی بات پر فخر کرنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہمیں نام لے کر کے پکارا ہے۔ پیدا کرنے والا خود ہمیں پکارے تو ہماری قسمت کی بات کیا ہے۔ ایک ہی جگہ پر پورے قرآن میں کافروں کو پکارا گیا، باقی تقریباً یا ایھا الذین کفروا جو ایک جگہ ہے، اس کے علاوہ آپ سینکڑوں جگہ دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ ظاہر سی بات ہے جس کو اپنی باتیں بتانی ہوتی ہیں اسی کو خطاب بھی کیا جاتا ہے۔ اب رب تعالیٰ آگے فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، یہی ہمارا موضوع بھی رہا تھا پچھلے ہفتے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے۔ انصاف جو ہے ایک ایسے بال کا نام ہے جس پر سارے چل نہیں سکتے، تلوار سے زیادہ تیز دھار، بال سے زیادہ باریک راستے کا نام ہے انصاف، عدالت۔ یہاں پر اپنے اور غیر کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا بہت نازک ہوتا ہے، مالدار اور فقیر کے ساتھ صحیح انصاف کرنا بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اچھے اچھے بہک جاتے ہیں، اچھے اچھے اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا حکم یہ ہے مومن وہ ہے جو انصاف پر خوب قائم رہے گا، کیونکہ اگر آج تم انصاف نہیں کرو گے 4 پیسے تمہیں کسی سیٹ سے مل تو جائیں گے لیکن 50,000 سال والی ایک عدالت قائم ہوگی جہاں تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا، وہاں تو تمہیں انصاف سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اور وہاں ایسا ہے انصاف، قرآن کہتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر ذرہ کسے کہتے من؟ ایٹم، ذرہ، فزکس وغیرہ پڑھنے والے طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے ذرہ کس کو کہتے ہیں۔ ذرہ جو ہے جس کو مائکروسکوپ سے بھی دیکھا جائے تو بہت چھوٹا دکھتا ہے، وہ ذرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے قیامت کے دن وہ بھی میں تمہارے سامنے لاؤں گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے لاؤں گا۔ سب چیزیں لائی جائیں گی۔ بلکہ سورہ لقمان میں تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ جانتے ہو نا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی، کہاں جا کر کے؟ پہاڑ کی چٹانوں میں اندر داخل ہو کر کے، آسمانوں میں اوپر جا کر کے، یا زمین کی تہ میں جا کر کے اگر گناہ کر کے آئے ہو، یأتی بها اللہ، رب فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ وہ بھی تمہارے سامنے لائے گا، وہ سامنے لائے گا، وہ تمہیں دکھایا جائے گا، وہ انصاف کا دن ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی بھی آیت یہ کہتی ہے مالکی یوم الدین، اللہ کی تعریف میں تیسری آیت یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ وہاں کسی نبی کی بھی نہیں، یعنی شروع کا وقت ایسا ہے کہ نبی کی بھی اس وقت کوئی آواز نہیں ہوگی جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت شروع نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کا دن جب خدائے قہار غضب پر ہوگا،
اور بندوں کے سارے اعمال دفتر کے دفتر لائے جا رہے ہوں گے. یاد رکھنا تم اگر انصاف سے ہٹو گے زندگی میں یہ سب چیزیں لائی جائیں گی.